أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی. مسلمانوں کے دو قبائل جب آپس میں ٹکرانے ہی لگے تھے، انہیں تلقین کی گئی کہ اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن رہو، باہم متحد رہو گے، صراط مستقیم نصیب رہے گی. مسلمانوں کے باہم اتفاق کے لیے آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ایک اصول ذکر کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے باہم اتفاق و اتحاد کے لیے ایک رستہ ذکر کیا جا رہا ہے. چاہے آپس کا اتفاق گھر کی سطح پر ہو، برادری کی سطح پر ہو، محلہ، شہر یا پوری امت کا اتفاق و اتحاد، جب امت اس اصول پر گامزن رہے گی تو آپس میں متحد رہے گی. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اہل ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، اجتناب کرنا. بچنا، اجتناب کرنا. ڈرنا کا معنی اس لیے ہوتا ہے کہ بچنا، اجتناب کرنا یا پرہیز نقصان دہ چیز سے ہوتا ہے. جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے، اس سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ کہ یہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے. پھر نصیحت کے اندر یہ لفظ بھی ہے، حق تقاتی. اللہ سے ڈرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، بچو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کے حق کا کیا مطلب ہوا؟ ایک مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرو. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرو. کوئی کام بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہو. ہر حال میں اسے یاد رکھو، کبھی بھی بھولو نہیں. ہر حال میں اس پاک ذات کا شکر ادا کرو، کبھی بھی ناشکری نہیں. دوسرا مطلب یہ لکھا ہے قرآن پاک کی آیت شریفہ کی روشنی میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کا حق یہ ہے کہ جس قدر ڈر سکتے ہو ڈرو. جس قدر تقوی والی زندگی کی استطاعت ہو اتنا تقوی اختیار کرو. اس آیت شریفہ میں تقوی کے حق کا بڑا خوبصورت مطلب ذکر فرمایا. ارشاد ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تقوی کا حق یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جو پاک کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، آخری سانس تک اس پر قائم رہو. یہی اسلام کا کمال ہے کہ اسلام پر جیے اور اسلام پر ہی موت ہو. البتہ ضروری ہے کہ اسلام پر مرنے کے لیے محض دعا پر اکتفا نہ کرے. صرف دعا ہی کافی نہیں. ہر بندہ ہی مانگتا ہے اللہ ایمان پر موت دے، اللہ ایمان پر موت دے.
ایمان پر موت کی خواہش ہے تو اسلام پر جینا ضروری ہے، ایمان پر جینا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے جیتے ہو ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان اسلام کلمے پر مرنا ہے تو ایمان اسلام کلمے پر جینا ہوگا۔ بہرحال نصیحت فرمائی، اے اہل ایمان، آپس کا اتفاق اتحاد گھر کا ہو یا پوری امت کا، اللہ سے ڈر میں چھپا ہے، تقوی میں چھپا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تقوی اختیار کر لیا ایک گھر والوں نے، ایک بستی برادری والوں نے، دنیا میں پوری امت نے، تو اس تقوی سے آخر اتحاد کیسے ہوگا؟ اچھی طرح سمجھ لیں، جب تقوی آ جائے گا، اللہ کا ڈر سینوں میں آ جائے گا، تو پھر ہر ایک کا حق ادا کرے گا، صبر کرے گا، کسی کو زبان ہاتھ سے تکلیف نہیں دے گا۔ تو بتائیے، اگر یہ چیزیں آ جائیں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کا حق ادا کرے، ناگواری پر صبر کرے، کسی کو زبانوں ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب جھگڑا ہی نہیں ہے تو آپس میں دوریوں کی شکل ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے نصیحت فرمائی کہ اہل ایمان متحد رہے، باہم اتفاق و اتحاد کا پہلا اصول ذکر فرمایا، تقوی اختیار کریں، ایسے کریں گے تو آپس میں جڑے رہیں گے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخش۔